مدینے کی ہواؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں بلال آ گئے، اونٹنی کو دروازے پہ بٹھایا، دروازے سے اندر داخل ہوئے، جو ملا پہلا سوال حضور کدھر ہے، کہاں ہے حضور؟ وہ رو پڑے، بلال صدمہ نہ دو بلال، دل کو نشتر نہ لگا بلال، دوسرا ملا بتاؤ کہاں ہے، کوئی ملا بتاؤ کہاں ہے۔ ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خریدا ہوا عاشق جب مدینے کی گلیوں میں پوچھ رہا تھا، کسی نے کہا بلال وہ دیکھو حضور، وہ دیکھو آرام کرنے، بلال حضور کے مزار کو دیکھے، تڑپ گئے، بے ہوش ہو گئے، کہتے آقا بلایا پھر پردہ کر لیا، بلایا پھر نقاب پر چہرے پہ نقاب ڈال لیا، ہوش میں آئے، پورے مدینے میں ہنگامہ، بلال آ گئے، بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، مؤذن سب ملنے آ رہے، عاشق رسول، بڑے بڑے صحابہ، جلہ صحابہ، چلو بلال کو ملو، عاشق کو ملو، عاشق کو ملو، پوری مسجد بھر گئی۔ بلال اذان کا وقت ہے، بلال اذان سناؤ نا، جو آقا کو سناتے تھے، بلال نے کہا نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں پڑھ پاؤں گا، جب سے حضور نے وصال کیا میں اذان نہیں پڑھتا، میں نے اذان پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیوں بلال؟ کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، اب حضور نہیں دکھیں گے، مجھ سے برداشت نہیں، میں اذان پوری نہیں کر پاؤں گا۔ بلال کسی نے کہا ایک کام کرو، امیر المومنین کو کہو نا، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ امیر المومنین نے کہا، امیر المومنین کہتے اذان پڑھو بلال، اذان پڑھو، جو حضور کو اذان سناتے تھے ہمیں بھی سناؤ نا۔ امیر المومنین سے پڑھ کے کہتے ہیں امیر المومنین مجھے مہنگا خریدا تھا، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جو نہیں بلال تمہیں تو اللہ کے لیے خریدا تھا بلال، قیمت نہیں چکانی پڑے گی، بس جو اذان عرش والوں کو پسند تھی، جو اذان اللہ کے محبوب کو پسند تھی، وہ اذان سنا دو نا بلال۔ بلال نے کہا نہیں امیر المومنین میں اذان پڑھ ہی نہیں پاؤں گا امیر المومنین۔ کسی نے کہا اچھا ہم بلال کی کمزوری جانتے ہیں، یہ بلال سب کی بات ٹال دیں گے نا، عاشق ہے، عاشق ہے، دیوانے ہیں نا، دیوانگی کا سب کی، لیکن کچھ لوگوں کی بات انہوں نے نہیں ٹالنا۔ کہا کون ہے جس کی بات نہیں ٹالیں؟ کہا شہزادوں کو بلاؤ، جاؤ حجرہ فاطمہ میں اور دستک دے کر کے کہو حسنین کریمین کو مسجد میں بھیجو، بلال آئیں، اور جب لانا تو سکھاتے ہوئے لانا۔ دونوں شہزادے آئیں اور بلال کو کہے بلال اذان پڑھو۔ شہزادے آئے، جیسے سنا بلال آئے، نانا کے مؤذن آئے، نانا کے چہیتے آئے، چلو شہزادے آئے، ایک طرف سے امام حسن نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے امام حسین نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کر چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو ہمارے نانا کو سناتے تھے۔ بلال تڑپ گئے، شہزادو تمہارے نانا کے بعد میں نے اذان نہیں پڑھی، اذان پڑھنا چھوڑ دی، بڑے بڑوں نے فرمائش کی میں نے کبھی اذان نہیں پڑھی شہزادو، لیکن میں نے ان کانوں سے سنا کہ میرے بیٹوں کا دل نہ دکھانا، جس نے میرے بیٹوں کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تمہاری تو ہر فرمائش ہر ہٹ رسول نے پوری کی، کبھی آپ نے کہا میری لگام چاہیے، زلفیں دے دی، سواری چاہیے، خود گھٹنے ہاتھ زمین پہ رکھ کر کے تمہیں سوار کر لیا۔ تم کہتے ہو نا میں تمہارا دل نہیں دکھا سکتا، تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا، تو اگر سننا ہے تو اب سنو۔ راوی لکھتے ہیں، عارف رومی لکھتے ہیں، عارف رومی سے میں پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، عارف رومی لکھتے ہیں بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے، جس چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، بلال نے جیسی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عارف رومی کہتے ہیں پردے والی عورتیں بلال کی اذان سن کر گھروں سے نکل آئی اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ جو حضور کے وصال کے دن کوہرام تھا، جب بلال کی اذان کی آواز بلند ہوئی پورے مدینے میں ویسا کوہرام دوبارہ مچا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے امی مؤذن تو آ گیا، کیا اب امام الانبیاء بھی آئیں گے آج نماز پڑھانے؟ کیا آج حضور بھی تشریف لائیں گے؟ حضور کی آمد بھی ہوگی؟ سب رو پڑے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بلال آئے تو جس جگہ حضور بیٹھتے تھے نا، بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور اس جگہ پر جیسی بلال کی نظر پڑی وہ جگہ آج خالی تھی، آج اس جگہ پہ کوئی موجود نہ تھا۔ بلال حبشی نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا
برداشت نہ کر سکے، انہی الفاظ پر چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، بہت روئے، ہوش آیا تو پھر کسی سے بات نہ کی، اور اسی حالت میں بلال اٹھے، اونٹنی کو پہ بیٹھے اور ملک شام چلے گئے، اور اسی غم میں روتے روتے بلال دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی بیوی نے کہا واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم ہائے غم۔ بلال نے کہا چپ، کیا غم کم کرتی ہے، کوئی غم نہیں، اب تو خوشی کا دن آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کے لیے روتا تھا کل اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ عشق ہے۔ آؤ، کب تک دنیا میں ڈوبے رہو، کھانا کمانا سب کرو، دل حضور سے لگاؤ، آقا پہ درود پڑھو، نماز پڑھو، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، گناہ مت کرو۔ جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو سوچو میری جان کے قریب ہے نا حضور، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، مت کرو گندے کام۔ آج تو توبہ کر لو، عاشق بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، گناہ سے ہجرت کرو، نیکی کی طرف آؤ۔ حضور کا عشق نعتیں سننے سے آئے گا، سیرت پڑھنے سے آئے گا، درود پڑھنے سے آئے گا، سلام پڑھنے سے آئے گا، کثرت سے آقا کا ذکر کرو، حضور کا عشق دل میں پیدا ہوگا۔ جس دن عشق دل میں پیدا ہو گیا، دنیا تمہارے پیچھے دیوانی ہو جائے گی، تمہیں کس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔